الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 36 اور آیت نمبر 37 دو آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ کل کے درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ پاک نے اہل ایمان کو اپنی اس کتاب کا، قرآن پاک کا وارث بنایا، وہ اس کے وارث بن گئے۔ پھر ان میں سے 3 طبقے بنے۔ ایک طبقہ وہ تھا کہ جس نے قرآن پاک سے اپنا تعلق رکھا لیکن بہت معمولی سا۔ دوسرا طبقہ وہ تھا کہ جس کا تعلق قرآن کریم سے رہا لیکن ومنہم مقتصد، درمیانے درجے کا۔ اور تیسرا طبقہ وہ تھا کہ جس کا تعلق قرآن کریم سے کافی مضبوط رہا، سابقم بالخیرات باذن اللہ۔ لیکن فرمایا کہ نتیجہ اور انجام یہ ہے کہ تینوں طبقوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا، جنت سے محروم کوئی بھی نہیں رہے گا، چاہے جس کا تعلق کمزور ہے وہ بھی جائے گا۔ تو اللہ کے کلام سے تعلق کی اتنی بڑی برکت ہے، اتنا بڑا فائدہ ہے۔ اب رہا وہ طبقہ جس نے اللہ کے کلام سے اپنے آپ کو مکمل طور پہ کاٹ دیا، دور کیا، اس کا منکر ہوا، اس پر ایمان نہیں لایا، وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ کفار ہے، غیر اہل ایمان ہے۔ تو ان کے ساتھ پھر کیا انجام ہوگا اور آخرت کے معاملات کیا ہوں گے، آج کی ان 2 آیات میں اللہ پاک نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ والذین کفروا لہم نار جہنم، اور جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ان کے لیے تو جہنم کی آگ ہے۔ لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها، نہ تو ان کے لیے کوئی فیصلہ ہوگا کہ ان کو موت آ جائے، نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی، نہ عذاب کم ہوگا نہ عذاب کی وجہ سے موت آئے گی۔ وہ تو موت مانگیں گے لیکن موت نہیں آئے گی۔ کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم بدلہ دیں گے ہر ناشکرے کو، جس نے بھی دنیا میں اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، ناقدری کی، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو اسی طرح بدلہ دیں گے۔ وہم یصطرخون فیہا، اور یہ جہنمی اس جہنم میں چیخیں گے، چلائیں گے، کہیں گے ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دیجئے اس جہنم سے، نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اب ہم نیک اعمال کر کے آئیں گے، واپس جائیں اور اب ہم نیک اعمال کر کے آئیں گے، ان برے اعمال کو چھوڑ دیں گے جو ہم پہلے کر چکے۔ اولم نعمرکم، اللہ پاک جواب ارشاد فرمائیں گے کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی تھی دنیا میں، ما یتذکر فیہ من تذکر، جس میں ایک نصیحت طلب کرنے والا نصیحت کو حاصل کر سکے؟ کیا اتنی عمر نہیں ملی تمہیں؟ وجاءکم النذیر، اور کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب چکھو اس عذاب کو، اب ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ تو یہ منکرین کا، کفار کا، قرآن کا انکار کرنے والوں کا انجام بد ہے۔ اور اس سے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے،
قرآن بہت بڑی نعمت ہے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ساری چیزیں ایمان کی برکت سے انسان کے حصے میں آتی ہے۔ ورنہ اگر خدا نخواستہ نعوذ باللہ انسان ایمان پر نہ آئے، ہدایت سے محروم رہے، کفر کی زندگی گزار کر دنیا سے چلا جائے، تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم اس کی منتظر ہے، جس میں کبھی پھر نہ اختتام ہے نہ کوئی کمی، اور نہ وہاں پر کوئی موت ہے۔ آج تو دنیا میں انسان پر جتنی بھی تکلیف ہو، چھوٹی ہے بڑی ہے جس قسم کی ہے، لیکن بالآخر ایک دن آتا ہے کہ موت انسان کو اس تکلیف سے چھڑا دیتی۔ وہاں یہ بھی نہیں ہوگا کہ موت آئے گی، موت کو تو ذبح کر دیا جائے گا جیسے حدیث گزری، نہ عذاب میں کوئی تخفیف کمی کی جائے گی، وہ اپنی جگہ پر رہے گا۔ اور جب یہ دیکھیں گے کہ اب تو کوئی سنوائی نہیں، کوئی حل نہیں، چیخیں گے چلائیں گے، اور ان کو لگے گا کہ شاید اگر ہم کوئی گریہ وزاری کر لیں تو ہمیں شاید موقع مل جائے، تو اللہ پاک سے کہیں گے ہمیں یہاں سے نکال لیں اور دنیا میں واپس ایک موقع دے دیں، اب جو عمل ہم کرتے تھے وہ نہیں کریں گے، نعمل صالحا، اب ہم نیک اعمال کر کے آئیں گے۔ لیکن یہ اس دن کی حسرت ہے۔ آج دنیا کی زندگی میں انسان کو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ جب تک زندگی، حیات اور سانس چل رہی ہے، مہلت ہے، موقع ہے، انسان توبہ کر لے، اپنے آپ کو بنا لے، بگڑے ہوئے کاموں کو چھوڑ دے، ورنہ وہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ تو کہیں گے اللہ ہمیں واپس بھیج دیں، اب ہم نیک بن کے آئیں گے، اچھے ہو جائیں گے، صالحین والے اعمال کریں گے۔ اللہ پاک کی طرف سے دو جوابات دیے جائیں گے۔ پہلا جواب یہ ہوگا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا تمہیں اتنی عمر اور زندگی نہیں ملی جس میں تم نصیحت حاصل کر سکتے؟ کیا اتنی عمر تمہیں نہیں ملی؟ اب ظاہر سی بات ہے، یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ جو بلوغ سے پہلے اور شعور سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ تو غیر مکلف تھا، اس لیے کہ وہ بالغ نہیں، عاقل نہیں، سمجھدار نہیں۔ لیکن جو بلوغ کے بعد کی عمر ہے، جو انسان کو سمجھ دے دیتی، وہ کتنی ہے؟ اس کے بارے میں فرمائے 16 سال، بعض نے لکھا 18 سال شعور کی۔ بلوغ اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، 12 سال بھی ہو سکتا ہے، 13 بھی، کوئی علامت ظاہر نہ ہو تو فقہا نے لکھا ہے کہ ایک بچے کا بلوغ اگر کسی اور ذریعے سے پتہ نہ چلے تو 15 سال آخری حد ہے، بس اس کے بعد نہیں۔ اور باقی رہ گئی بات شعور کی، سمجھ فہم، اس کے لیے بعض حضرات نے فرمایا 16 سال، بعض نے فرمایا 18 سال۔ اس میں انسان اچھے برے کو، صحیح غلط کو، نرم گرم کو، اس کو سمجھ سکتا ہے، کوئی فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو اگر ایک انسان 16-18 سال تک آ گیا چلے، اس کے بعد پھر یہ کہے کہ جی مجھے تو نہیں پتہ چلا، میں سمجھ نہیں سکا، مجھے اندازہ نہیں ہو سکا، تو یہ اعذار قابل قبول نہیں ہوں گے عند اللہ، اس لیے کہ یہ وہ عمر ہے کہ جس میں انسان کو اللہ پاک ایک سمجھ اور احساس دے دیتے، اس کے بعد کا عذر پھر قبول نہیں ہوگا۔ دوسرا جواب یہ ہوگا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ اب ڈرانے والا کون ہے؟ یہاں مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد وہ طبقات جنہوں نے انبیاء کے دور میں زندگی گزاری، ان کے لیے تو انبیاء ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام۔ باقی جو ان کے علاوہ ہیں جنہوں نے پیغمبر کی زندگی نہیں دیکھی جیسے ہم ہیں، تو ان کے لیے نذیر سے مراد دو چیزیں، نمبر 1 قرآن پاک ہے، اور نمبر 2 فرمایا کہ بڑھاپا ہے، سفیدی ہے۔ اگر قرآن پاک موجود ہے امت کے پاس اور پھر کوئی یہ کہے کہ جی مجھے تو مسئلے کا پتہ نہیں چلا، تو یہ پکڑا جائے گا کہ تم نے قرآن پاک کو
کھولنے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی کبھی کوشش بھی کی نہیں کی، تمہارا قصور ہے۔ اسی طریقے سے جسم میں تغیر ہوتا ہے۔ اگر بالوں میں سفیدی آئی، سر کے بال، داڑھی کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے، اعضاء کمزور ہونا شروع ہو گئے، یہ ایک علامت ہے، ایک اشارہ ہے کہ اب اس دنیا سے تعلق کم ہو جائے گا، کم ہوتا چلا جائے گا، اس دنیا کی زندگی کی عمر کم رہ گئی ہمارے پاس، اب آخرت کی فکر ہو جانی چاہیے۔ تو ایک آدمی یہ سب چیزیں دیکھ لیں کہ بڑھاپا آ گیا، سفیدی آ گئی۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراد اولاد کی اولاد ہے، پوتے نواسے وغیرہ جب ہو جائے تو یہ بھی ایک سگنل ہوتا ہے کہ بھائی اب تھوڑا سا فکر اور احساس کر لو۔ تو یہ ساری چیزیں تو ہم زندگی میں دیکھ رہے ہیں، یہ تو ہم روزمرہ دیکھتے ہیں۔ تو سر کے بال بھی سفید ہے، داڑھی بھی سفید ہے، اعضاء بھی کمزور ہو گئے، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، بلکہ ان سے بھی آگے کی ایک نسل آ جاتی ہے۔ سب چیزیں قرآن پاک بھی موجود ہے۔ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے پھر انسان کے پاس کیا عذر باقی رہ جاتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ جی مجھے تو موقع نہیں ملا، مجھے کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، اس وجہ سے مجھ سے یہ گناہ ہوا، یہ گناہ ہوا، یہ گناہ ہوا۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ساری چیزیں جو ہمارے ارد گرد کے ماحول میں ہے، یہ ایک پیغام ہے۔ آج ہم عصر کی مجلس میں بات کر رہے تھے تو اس آنے والے نئے سال سے متعلق کچھ بات ہوئی نا۔ آج اس سال کی 30 تاریخ ہے نا، ایک دن رہ گیا نا، نیا سال شروع ہو جائے گا، 2024 شروع ہو جائے گا۔ تو میں نے ساتھیوں سے یہی عرض کیا کہ ایک سال کا گزرنا اور نئے سال کی آمد ٹھیک ہے، ایک اللہ کے منکر کے لیے وہ کوئی اور معنی رکھتا ہوگا، وہ صرف نیو ایئر نائٹ منا سکتا ہے اور ہیپی نیو ایئر کہہ سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے نزدیک تو یہ تھوڑی ہے کہ کوئی حساب کتاب ہے اور آخرت ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ وہ تو انہی چیزوں میں، لہویات میں لگ کر کے ایک سال گزارے گا، ایک سال کا آغاز اور افتتاح کرے گا۔ مومن کے لیے تو یہ ایک عبرت کا پیغام ہے۔ 2024 کی آمد کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب آپ کے ہاتھ سے پورا ایک سال گزر گیا، نکل گیا، اور جب گزر گیا تو وہ صرف ایسا نہیں کہ گزر گیا، اب اس کا حساب ہے، اس کا کھاتہ ہے، ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ بلوغ اور شعور کے بعد جتنے سال میری اور آپ کی زندگی کے گزرے ہیں، اس کا محاسبہ ہے، محاسبہ نفس۔ نیا سال یہ محاسبہ نفس کا ایک پیغام دیتا ہے کہ ایک مومن، اے مسلمان، اس گزرے ہوئے سال کو چیک کر لو، اس کا محاسبہ کر لو، اس میں اللہ کے کتنے قریب گئے یا اللہ سے کتنے دور ہو گئے۔ تو یہ سب چیزیں ایک پیغام ہے نا دوست، ایک درس ہے، ایک عبرت ہے۔ تو کھلی آنکھوں ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی پھر انسان غافل رہے، مغفل رہے اور ان لہو و لعب اور بیکار کی باتوں میں زندگی گزارے، تو یہ تو سوائے محرومی کے اور اپنے پیر پہ کلہاڑا مارنے کے اور کچھ بھی نہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اسی زندگی میں اپنی آخرت کی فکر کرنی، اسی زندگی میں اپنی قبر کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔